بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے بہت ہی اہم سوال پر گفتگو کرنے والے ہیں، جو کہ ہے عبارت میں سے تفہیمی سوالات۔ یہ آپ کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس کا آخری سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 7۔ اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ کوئی سی بھی ایک عبارت آتی ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اسی میں سے سوالات ہوتے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مطالعہ کرنا ہے جو عبارت آئی ہوئی ہے اس کا 2 سے 3 مرتبہ جب آپ عبارت کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو اس کے نفس مضمون کو آپ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے نفس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس میں کہنے والا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا جو دوسرا اصول ہے، قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے مفاہیم کو سمجھیے، اس پوری عبارت کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اسی میں سے سوال آتے ہیں اور پھر آپ نے ان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ جواب یاد رکھیے کہ اتنا ہی دیجیے جتنا پوچھا گیا ہے، لیکن جواب دینے میں اگر کسی قرآنی آیت یا حدیث کا حوالہ ہے یا کوئی شعر ہے یا کسی کا کوئی قول ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کاپی پیسٹ والا سوال نہیں ہے کہ ادھر سے کاپی کیا اور ادھر پیسٹ کر دیا۔ کچھ اپنی طرف سے مفاہیم اور الفاظ بیان کرنے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح یہ ایک درخت ہے تو اس کا تنا ہے اور پھر آگے شاخیں ہیں، شاخ سے شاخ نکلتی چلی جاتی ہے، تو آپ نے یہاں سے جو کچھ لینا ہے اسے آپ تنا سمجھیے، اور پھر اس بات کو جب آپ جواب دیتے ہیں سوال کا اور اس کی وضاحت کرتے ہیں تو اس کو آپ شاخیں سمجھیے، اور پھر اس کو لیے ہے آپ کو شاخیں ملتی چلی جائیں گی، یعنی بات سے بات نکلتی چلی جائے گی اور آپ کی بات میں وضاحت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ مطالعہ کرتے ہیں۔ مثال میں نے دیا کہ قائد اعظم ایماندار، باہمت اور مستقل مزاج انسان تھے۔ نامساعد حالات میں، نامساعد حالات کا مطلب ہوتا ہے مشکل حالات میں، نامساعد حالات میں گھبراتے نہیں تھے۔ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ جس بات کو حق سمجھتے تھے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ان کا عظیم کارنامہ پاکستان ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مطالبے کی بنیاد 2 قومی نظریہ کو قرار دی، یعنی یہ نظریہ پیش کیا کہ برصغیر میں 2 قومیں رہتی ہیں، مسلمان اور ہندو۔ مسلمان مذہبی، تاریخی اور تہذیبی لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف قوم ہے۔ یہ فرض کریں کہ عبارت ہے۔ اب اسی میں سے سوال آئے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے قائد اعظم کیسے انسان تھے، دوسرا سوال ہے قائد اعظم کا سیاسی رویہ کیسا تھا، تیسرا سوال ہے قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کیا ہے، چوتھا سوال ہے 2 قومی نظریہ کا کیا مطلب ہے، اور آخری سوال ہے اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیے۔ یہاں اس لفظ کا مطلب سمجھ لیں پہلے آپ۔ یہ لکھا ہوا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے موضوع، موضوع کا مطلب ہوتا ہے عنوان، اور موضوع کا مطلب ہوتا ہے مناسب، یعنی اس عبارت کا کوئی مناسب عنوان لکھیے۔ تو جہاں ادائیگی میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی تھی تو یہ میں نے لفظ بتا دیا ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان۔ اب موضوع اور عنوان تو ایک بات ہو جائے گی نا کہ موضوع بتائیں یا عنوان بتائیں۔ میں موضوع نہیں کہہ رہا، موضوع یعنی مناسب، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا عنوان۔ اچھا، تو جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ اس سوال کی جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اتنے آپ کے زیادہ نمبر آئیں گے، ورنہ آپ وہ کاپی پیسٹ ہی کرتے رہیں گے اور پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ پہلا سوال قائد اعظم کیسے انسان تھے۔ اب دیکھیے کہ ہم بات کو کس طرح کھولتے ہیں۔ قائد اعظم کیسے انسان تھے،
یہاں لکھو ہے قائد اعظم ایماندار باہمت اور مستقل مزاج انسان تھے. یہ ہے آپ کا یہ پنا ہے. اب اس کی ہم نے شاخیں نکالنی ہیں یہاں سے. اس کا جواب ہوگا قائد اعظم ایماندار باہمت اور مستقل مزاج انسان تھے. جس بات کی ٹھان لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. یعنی یہ مستقل مزاجی کو آپ نے کھولا ہے, اس کی وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے. باہمت تھے, راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ہر مشکل کا مقابلہ مردانہ وار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے تھے, کسی سے جو ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے. جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. اب آپ سمجھیں کہ ہم نے ایماندار باہمت اور مستقل مزاج کو کس طرح وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے. اتنا واضح بھی نہیں کرنا, بس 2 4 5 جملوں میں, یعنی جہاں ایک جملے میں بات کی گئی ہے تو آپ اس کو 1 2 3 4 جملوں میں بیان کر دیں. اگر کوئی شعر ہے, کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے تو اس کا حوالہ دیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو اقبال کا شعر سنایا جس میں کہا گیا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی. بہادروں کا ایک ہی قانون ہے اس زمانے میں, آئین ہے, حق گوئی سچ بولنا, بے باکی خوف زدہ نہیں ہوتے کسی سے. جواں مرد بہادر مرد مومن اقبال کہتے ہیں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. آئین جواں مرد حق گوئی سچ بولتے ہیں, بے باک ہوتے ہیں, سوائے اللہ کے کسی سے خوف کھانے والے نہیں ہوتے. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. روباہ لومڑی کو کہتے ہیں, روباہی لومڑی کی چال کو کہتے ہیں کہ جب وہ خطرے کو دیکھتی ہے تو پیٹھ پھیر کر چلی جاتی ہے. تو یہ مرد مومن کا, جوانوں کا, باہمت ایماندار اور مستقل مزاج لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے. تو اب آپ بات سمجھ چکے ہوں گے. دوسرا سوال ہے قائد اعظم کا سیاسی رویہ کیسا تھا. تو جہاں لکھا ہوا ہے ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی. اب اس کی آپ جو ہے وہ شاخیں نکالیے, یعنی اس کی وضاحت کیجیے کہ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی. وہ کسی سے جو ہے ان کی سیاست منفی رویوں سے بالکل پاک تھی. جوڑ توڑ کے وہ قائل نہیں تھے. حق اور سچ بات کہنے میں جو ہے وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے. تو یہ بات ہے, ان کی سیاست اس انداز میں تھی. سیاہ کو سیاہ کہا, سفید کو سفید کہا, سچ کو سچ کہا, جھوٹ کو جھوٹ کہا. تو یہ بات میں وضاحت پیدا ہو گئی. تیسرا سوال ہے کہ دو قومی قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کیا ہے. تو جہاں لکھا ہوا ہے ان کا عظیم کارنامہ پاکستان ہے, لیکن آپ بالکل یہ نہیں لکھ دیں گے کہ ان کا عظیم کارنامہ پاکستان ہے. آپ لکھیں گے ان کا عظیم کارنامہ ایک آزاد ملک یعنی پاکستان ہے. وہ پاکستان کے جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی روایات اور اپنے مذہبی فرائض کو سر انجام دے سکیں. اور آزاد فضا میں سانس لینا کس کا خواب نہیں ہوتا. تو اس خواب کو حقیقت کا جامہ پہنایا قائد اعظم نے, اور بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ آزاد ملک پاکستان قائد اعظم کا ایک عظیم کارنامہ ہے. دو قومی نظریہ کا کیا مطلب ہے؟ دو قومی نظریہ کا مطلب ہے کہ برصغیر میں دو قومیں رہتی ہیں, مسلمان اور ہندو. تو مسلمان مذہبی تاریخی تہذیبی لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف قوم ہے. دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں, ہندو اور مسلمان, جن کی تاریخ الگ ہے, جن کا مذہب الگ ہے, جن کی تہذیب جدا ہے ایک دوسرے سے. تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ملک میں نہیں رہ سکتی. حکومت انگریزوں کی تھی, ان کے ساتھ شامل تھے ہندو جو مسلمانوں پر ظلم روا رکھے ہوئے تھے. تو پھر ایک آزاد ملک مسلمانوں کے دلوں میں خواب
بن کر ابھرا، اور اس کی بنیاد دو قومی نظریہ، یعنی بالکل یہ دو قومیں اپنی روایات، مذہب، تاریخ، تہذیب کے حوالے سے منفرد اور جدا ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یعنی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو اس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیے کہ اس کا عبارت کا عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا عنوان ہو سکتا ہے قائد اعظم ایک عظیم رہنما، قائد اعظم ایک با کردار انسان، قائد اعظم ہمارے قومی ہیرو۔ تو اس کے اس طرح 2-3 عنوانات، 4 عنوان جو بھی آپ سمجھتے ہیں تو وہ لکھ لیں گے تو وہ اس کے عنوانات مناسب عنوانات ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ہر سوال اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ جو بھی سوال آپ کے سلیبس میں ہیں، جو بھی 7-8 سوال آپ کے سلیبس میں ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ معروضی سوال کی اپنی اہمیت ہے، اشعار کی تشریح کے سوال کی اپنی اہمیت ہے، سیاق و سباق والے سوال کی اپنی اہمیت ہے، سبق کا خلاصہ جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، سبق کے بعد جو مشقی سوالات آتے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، مضمون جس پر میں نے اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تو اس کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ سوال اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر ہر سوال کو آپ اہمیت دے کر یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا بولوں لیکن آپ کا فائدہ ہو اور آپ کو بات سمجھ آئے، اور آپ پھر اس کو لکھیں اور اس کی مشق کریں۔ جس طرح کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، کیونکہ اردو صرف سوچنے سے یا دیکھنے سے یا سننے سے آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ جو ہے اسے لکھیں گے نہیں اور اس کی مشق نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جتنے سوالات ہیں ان میں آپ کے 75 نمبر ہیں، مجموعی طور پر میٹرک میں 150 نمبر ہیں، جو کہ آپ کی مجموعی پوزیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی مجموعی پوزیشن بنانے میں معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سوال تو میری نظر سے اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ سوال تو سب سے آسان ہے، اور اس کی میں نے مثال بھی دے دی کہ یہاں سے جو آپ ایک جملہ لیں اسے پیڑ کا تنا سمجھیے، اور پھر اس پر جو آپ گفتگو کریں گے، وضاحت کریں گے، اسے اس پیڑ کی شاخیں سمجھیے۔ بات سے بات نکالنے کا اگر آپ ہنر جانتے ہیں، بات سے بات، لفظ سے لفظ نکالنے کا ہنر اگر آپ سیکھ لیں گے تو پھر ایک جملے پر آپ گھنٹوں بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کے پاس خیالات کی روانی ہوگی اور الفاظ کی فراوانی ہوگی، اور الفاظ اس وقت انسان کا ساتھ دیتے ہیں جب انسان نے لفظوں کی قدر کی ہو، لفظوں کو اپنے ذہن میں جگہ دی ہو، تو پھر وقت پر یہ لفظ بھی ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس سوال کی بھی آپ مشق کیجیے گا، کچھ اور پیراگراف لکھ کر ان میں سے سوالات بنا کر ان کے جواب اور ان کی پھر تھوڑی بہت وضاحت کی کوشش کیجیے گا، تو انشاءاللہ اس سوال کو آپ سمجھ لیں گے۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔